یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم ساری زندگی عبادتیں کریں، سجود کریں، رکوع کریں، لیکن ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو بہت ناکامی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے۔ اور اللہ کے معاملات بہت نازک ہیں، بہت نازک ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایسے ایسوں کو کفر پر موت دی ہے، تو کبھی طبیعت کہتی ہے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، نہ پیدا ہوتے اور نہ اس منزلوں سے گزرنا پڑتا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسا ولی بس اسی پہ روتے تھے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ۔ بلکہ میں نے شاید کبھی واقعہ بیان کیا، میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، صرف آج اشارے دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدث نے، اپنے وقت کے محدث اعظم نے، بہت بڑے محدث، عظیم محدث نے ایک عیسائی کو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ چل ہٹ، تجھ سے بہتر میں ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان چھین لیا تھا۔ امام سفیان ثوری، جوانی میں ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ امام سفیان ثوری بہت بڑے صوفی ہیں، فقیہ ہیں، محدث عالم ہیں۔ ان کی جوانی میں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو یہ لکڑی لے کے چلتے تھے جوانی میں۔ ان کے شاگردوں نے بہت مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمر جوانی میں جھکنے کا راز کیا ہے، کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ ایک شاگرد نے بہت قربت حاصل کر لی اور ایک دن کہا حضرت ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ کسی کا عیب ظاہر ہو، ہم صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم عبرت اس سے لیں گے۔ تو فرمایا کہ ہمارے ایک استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ جب ان کی موت آئی تو وہ رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ 50 سال تک حدیث پڑھائی لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا لوگ مفتی کہتی رہی، محدث کہتی رہی، خطیب کہتی رہی، علامہ کہتی رہی، دنیا کیا کیا ٹائٹل دیتی رہی تھی، لیکن 50 سال حدیث پڑھانے والا محدث کہتا ہے کہ مجھے گارنٹی نہیں ہے، اطمینان نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ کفر پہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اتنا متقی پرہیزگار جس کے تقوی پرہیزگاری پر ہم متاثر رہے، جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے، تو اللہ کا خوف مجھ پہ اتنا طاری ہوا کہ میری کمر کی ہڈی اللہ کے خوف سے ٹوٹ گئی۔ اور جو کٹ ہوتی نا کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز، تو کہا کہ اس درسگاہ میں میرے جتنے دوست احباب تھے، ہڈی ٹوٹنے کی آواز سب نے سنی۔ ایک شخص غسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا، جب وہ مرا تو کافر ہو کے مرا، جبکہ وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا عالم تھا۔ میں سوچتا ہوں علماء محدثین کے یہ احوال ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نمازیں کہاں، ہمارے روزے کہاں، اور ہم کہاں؟ یہ اسے ایمان پہ خاتمہ کہتے ہیں۔ ایک صاحب کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا، امام قاضی ایاز نے لکھا کہ وہ صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ بہت کٹھن ہے وفا کی راہ، حضرت امیر خسرو نے کہا ہے نا بہت کٹھن ہے ڈگر پن کھٹکی۔ میں تو آج آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ پوری طاقت لگا دو اس فکر پر کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، بس ہمیں قیامت کا کوئی کھٹکا نہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ذرہ برابر بھی ایمان لائے گا میں اس کو بخشوں گا۔ فرمایا جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لایا نا میری بارگاہ میں اس کو بخشوں گا۔ بری موت وہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹ میں ہو، بری موت وہ نہیں ہے جو جل کے مر کے ہو، بری موت وہ نہیں ہے کہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بری موت وہ بھی نہیں ہے کہ جس میں لاشا سڑ جائے، بری موت وہ ہے جو کفر پر ہے۔ بری موت وہ ہے، لوگ بری موت ایکسیڈنٹ